بھیجا انہیں بنا کے تھا اپنا وکیل خاص، شبیر با کمال کا تھا وہ خلیل خاص، کنبائے حیدری کا بھی تھا وہ کفیل خاص، جس نے اسے شہید کیا تھا ذلیل خاص، امن و سکون و آشتی کی وہ دلیل تھا، مسلم تھا نام اس کا وہ بسر عقیل تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ ناظرین محترم، بزم دیار عشق کی اسپیشل ٹرانسمیشن فراق کربلا کا عنوان لیے آج 8ویں نشست کے ساتھ آپ کا میزبان سید عبدالرحمن شرازی اس بزم میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ الحمدللہ، یکم محرم الحرام سے لے کر آج 8 محرم الحرام تک ہم نے روزانہ ایک نئی نشست، ایک نئے عنوان کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور یقیناً میرے خیال سے کہ جتنے بھی عنوانات اس بزم کے لیے سلیکٹ کیے گئے وہ الحمدللہ علمی لحاظ سے بہت ہی مفید اور کارآمد تھے، جس کے لیے عوام الناس کے لیے جو یہ پوائنٹس تھے، جو یہ عنوانات تھے، ان کی تفصیل میں جانا بہت ضروری تھا۔ اور میں بہت شکریہ قبلہ کی غیر موجودگی کے اندر سید بسم اللہ شاہ صاحب کاظمی کا شکریہ ادا کروں گا، جنہوں نے اتنی خوبصورت اور احسن انداز سے اتنے علمی گفتگو کر کے ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں آپ کی سب کے علم کے اندر اضافہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تعبیر قائم فرمائے۔ آج بھی انشاءاللہ چند لمحات کے بعد قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ عادل قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ہم دونوں مہمانوں کو چند لمحات کے بعد اسکرین کی زینت بنائیں گے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کل ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس کے اندر ہم نے 3 جو ہمارے ٹاپکس تھے، کیونکہ پرسوں جو تھا وہ ہمارا ٹاپک تھا، وہ کسی وجہ سے جو شان صدیق اکبر میں گستاخی کی گئی، اس کی بدولت جو ہے وہ ہمارا ٹاپک جو تھا وہ اپنے اختتام کو نہیں پہنچ سکا تھا، جس کی وجہ سے کہ شاہ جی نے کل ٹاپک جو تھا ہمارا پیغام حسین، اس کو، اور اس سے پچھلا جو ٹاپک تھا کربلا شریف کا پس منظر، اس کو، اور پھر جناب سیدنا صدیق اکبر کی شان قدس جو ہے، ان تینوں ٹاپکس کو آپس میں اکٹھا کر کے آپ لوگوں کے سامنے بہترین انداز کے ساتھ جو ہے وہ عوام الناس کے سامنے رکھا ہے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ ہم نے اسے پہلے تو سوچا تھا کہ اسے ہم 9 محرم الحرام کو آپ کے سامنے لائیں گے، لیکن کل جس مقام پر لا کر قبلہ نے اس ٹاپک کو کلوز کیا تھا یوم عاشور تک، تو آج جو تھا وہ ہم نے اس لیے اس کا انتخاب کیا کہ آج مقتل کربلا کے اوپر گفتگو کر لی جائے، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ مقتل جو ہے وہ آگے ہی آ رہا تھا۔ دوسری میں آپ سے ڈسکس یہ کرنا چاہوں گا کہ اپنے جتنے بھی ویورز ہمیں دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوا کرے تو آپ لازمی اپنے کمنٹس کی صورت کے اندر ہم سے کر سکتے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ اس سے اگلی دن کی جو ٹرانسمیشن ہوگی آپ کو آسان طریقے سے اس سوال کا جو ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ اپنے اظہار رائے کا خیال آپ کمنٹس کے اندر جو ہے وہ کر سکتے ہیں، تاکہ ہمیں بھی اس سے معلوم ہو سکے کہ آپ کیا چیز اور اس کے اندر تبدیلی چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت مقدر ہے۔ ان اشعار کے ساتھ، بلکہ اشعار بعد میں کرتے ہیں کہ شاہ جی نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ، مالک کا احسان۔ شاہ جی میں چاہوں گا بلا تاخیر بزم کا آغاز آیات بینات سے کرتے ہیں، تو کلام رحمان کی چند آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم
يلد ولم يولد. سبحان اللہ سبحان اللہ. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. نجوم سہم سیاہ و فغاں میں ہے مصروف، شب دہم کی ہوائیں فغاں میں ہے مصروف، ملک بھی دیکھ رہے ہیں بیاں میں ہے مصروف، بطول زادے ابھی بھی قرآن میں ہے مصروف، کہاں حسین کا کنبہ کہاں یزیدی قبیل، کہاں پہ خلد کے مالک کہاں یہ ازلی ذلیل، اور صبح ہوئی تو شہزادہ اذان دے آیا، صبح ہوئی تو شہزادہ اذان دے آیا، رہے گا دین سلامت زبان دے آیا، صبح ہوئی تو شہزادہ اذان دے آیا، رہے گا دین سلامت زبان دے آیا، نبی کے دین کو حسینی پہچان دے آیا، زمین کرب و بلا کو گیان دے آیا، علی کے بیٹے تیرا مان یوں بڑھا دیں گے، تجھے بلندی سدرا تلک پہنچا دیں گے، اور سبحان اللہ. کہنے لگیں سکینہ کے بابا نہ جائیو، کہنے لگیں سکینہ کے بابا نہ جائیو، زینب پکار اٹھی ہے میرے آقا نہ جائیو، زینب پکار اٹھی ہے مولا نہ جائیو، سجاد نے کہا میرے آقا نہ جائیو، زوجہ نے دی آواز شہ والا نہ جائیو، سن کر امام بولے اے بنتے بطول دیکھ، ملنے چلا ہوں جن سے وہ نانا رسول دیکھ، ملنے چلا ہوں جن سے وہ اللہ اکبر نانا کبیرہ. رسول دیکھ، اور شبیر کی لئیں سے بیزاری نہ بھولیے، شبیر کی لئیں سے بیزاری نہ بھولیے، اکبر کی اس اذاں کی خماری نہ بھولیے، زندان میں سکینہ کی زاری نہ بھولیے، کربل سے شام تک کی سواری نہ بھولیے، مت بھولنا حسین کا احسان دوستو، محسن کو یاد رکھنا ہے ایمان دوستو، محسن کو اللہ یاد اکبر. رکھنا ہے سبحان اللہ. ایمان دوستو، اور کرب و بلا میں آئے بسا کر چلے گئے، کرب و بلا میں آئے بسا کر چلے گئے، فوج یزید پل میں ہرا کر چلے گئے، ایسے گئے کہ عرش ہلا کر چلے گئے، انسو ملک کو خوب رلا کر چلے گئے، پروانے صبح و شام رلاتے ہیں آپ کو، پرسا بھی پیش کرتے ہیں مولا جناب کو، پرسا بھی پیش کرتے ہیں مولا جناب کو، اور تقدیس نے فضا میں یہ لالی بکھیر دی، تقدیس نے فضا میں یہ لالی بکھیر دی، یک لخت دن میں رات وہ کالی بکھیر دی، شرق و غرب جنوب و شمالی بکھیر دی، قلب حزین میں لاؤ ابالی بکھیر دی، جاتا نہیں ہے غم میرے دل سے حسین کا، مولا کے لال سیدہ زہرا کے چین کا، مولا کے لال سیدہ زہرا کے چین کا، اور ترتیب ہو گئی ہے مسدس بکر بلا، ترتیب ہو گئی ہے مسدس بکر بلا، یعنی رباعیات مقدس بکر بلا، رکھا گیا خیال تقدس بکر بلا، پرسا کیا ہے پیش موسس بکر بلا، لکھا حزین اس کو شیرازی نے کہہ دیا، آنسو بھی سنتے سنتے ہے آنکھوں سے بہہ دیا، آنسو بھی سنتے سنتے ہے آنکھوں سے بہہ دیا۔ ناظرین محترم، یہ وہ اشعار ہیں جو چند روز قبل آپ نے میرے ایک کلام کے اندر جو ریلیز ہوا، قبلہ شاہ جی نے کربلا والوں کی بارگاہ میں اپنی نوکری پیش کی ہے، اور ادنا سی نوکری میں نے بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے قبلہ شاہ جی کی بدولت۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس نوکری کو اپنی اور اپنے
پاکوں کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں چاہوں گا بلا تاخیر بزم کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے، چند اشعار کی صورت میں قبلہ شاہ جی گفتگو فرمائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا آج کا موضوع ہے مقتل کربلا، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، ما بعدهم من نسلهم قد جاءنی من قبلهم العابد الباکر الجافر الکاظمہ، ثم سبحان الرضا اللہ، ثم تقی ثم النقی ثم مسکری ثم مہدی ہادین حضرت امام الآخرہ۔ سبحان اللہ، فرات آج بھی کردار یاد رکھے گی۔ ہائے 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 ہائے، آج کا جو دن تھا وہ وفا کے شہنشاہ غازی عباس علمدار آپ کے نام سے ایک شہرت رکھتا ہے، ایک اللہ موسوم ہے کہ اس دن آپ کے فضائل اور شہادت پڑھی جاتی ہے۔ تو اسی نہج پہ کچھ اشعار ہیں کہ فرات آج بھی کردار یاد رکھے گی، وفا کا شاہ علمدار یاد رکھے گی، سبحان اللہ، وفا بے کا شک، شاہ علمدار یاد رکھے گی۔ اور شاہ جی شعر دیکھیے گا کہ زمین دارا سکندر تو بھول سکتی ہے، ہوں، زمین دارا سکندر تو بھول سکتی ہے، مگر علی کی یہ تلوار یاد رکھے گی، واہ 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 مگر واہ واہ، علی کیا کی یہ کہنا ہے، تلوار یاد رکھے گی۔ اور کیا کہنا صفین بھولنا چاہے تو بھی یہ لازم ہے، ہے، صفین صفین بھولنا بھولنا چاہے، چاہے تو بھی یہ لازم ہے، علی کے ہاتھ کا تیار یاد رکھے گی، ہائے 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 ہائے، علی اللہ کے اکبر، ہاتھ اللہ کا اکبر، تیار یاد رکھے گی۔ اور یہ قوم موسیٰ نہیں ہے، یہ قوم احمد ہے، ہوں، یہ قوم یہ موسیٰ قوم نہیں ہے، موسیٰ نہیں ہے، یہ قوم احمد ہے، حسینی فوج کا سالار یاد رکھے گی، ہاں ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان حسینی اللہ، فوج کا سالار یاد رکھے گی۔ کیا اور کہنا وہ ہے، قوم مٹ نہیں سکتی جو حشر تک ہے حزین، وہ قوم مٹ وہ نہیں قوم سکتی مٹ نہیں سکتی جو حشر تک ہے حزین، وفا کے دیس کا سرکار یاد رکھے گی، ہاں ہاں، سبحان اللہ، سبحان وفا اللہ، کے دیس کا سرکار بے شک، یاد رکھے گی۔ بے شک، بے شک، فرات آج بھی کردار یاد رکھے گی، وفا کا شاہ علمدار یاد رکھے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ناظرین مکرم، ہمارا آج کا عنوان مقتل کربلا، یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ انسان آہوں، سسکیوں، فغاں، نالا، غم، دکھ، اندوہ، کیفیت، سوز، گداز کے بغیر نہ لکھ سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی سن سکتا ہے۔ اللہ اکبر، میں بالکل بنیاد میں مقتل پہ ایک بزرگ کا واقعہ بتانا چاہوں گا۔ حضرت عارف کھڑی رومی کشمیر، آپ محرم الحرام میں شہادتیں سنا رہے تھے کہ ایک بدبخت آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ تو کربلا ہوئی ہی نہیں ہے۔ ہوں، تو آپ لوگوں کو سناتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، رلاتے بھی ہیں، تو یہ تو جائز نہیں ہے جب یہ ہوا ہی نہیں۔ اس نے کہا اگر یہ ہوا ہے تو آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں، ولی کامل ہیں، تو آپ مجھے دکھا دیجئے کہ یہ کربلا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، دکھائیے، پڑھائیے نہیں۔ ہوں، آپ نے فرمایا کہ اے سوال کرنے والے سن، کل صبح کی نماز کے وقت میرے پاس آ جانا۔ اللہ اکبر، جب وہ صبح کی نماز کے وقت آپ کے پاس آیا تو آپ مصلی پر موجود تھے۔ آپ نے فرمایا یہ دیکھ، جب آپ نے مصلی اٹھایا تو نیچے کربلا کا میدان تھا۔ ہائے 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 ہائے،
ہائے ہائے ہائے، وہ اللہ بدبخت پھر اکبر، بھی نہ مانا. جب وہ نہ مانا تو وہاں نیچے موجود مقتل سے ایک تیر لگا جو اس کے گلے سے پار ہوا اور وہ بندہ وہیں پر فنار ہو گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، ناظرین مکرم، یہ کم و بیش بعض روایات میں 72، بعض روایات میں 82 افراد تھے کربلا شریف میں جن کی شہادتیں وہاں پر ہوئیں. ہم فردن ہر ایک کی شہادت آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے، آپ کو سنانے سے قاصر ہیں. ہاں، زندگی رہی، زندگی نے وفا کی تو آئندہ برس، پھر آئندہ برس، پھر آئندہ برس، اس ایک پلیٹ فارم سے ہم آپ کو گاہے بگاہے تمام شہادتیں جو ہیں وہ پیش کرتے رہیں گے. آج کی اس رات میں ہم کوشش کریں گے کہ جتنی ہم سے ممکن ہو سکیں، کیونکہ صرف اور صرف خاندان ہاشم کی، خاندان بنو ہاشم کی، حضور کے خاندان کے 18 افراد نے کربلا شریف میں جام شہادت نوش کیا ہے، اللہ اکبر، جس میں سرکار سیدنا علی المرتضیٰ کے 7 بیٹے شامل ہیں. جناب حضرت امام حسن مجتبیٰ کے 3 شہزادے شامل ہیں. جناب حسین پاک کے شہزادے شامل ہیں. حضرت عقیل کی اولاد شامل ہے. حضرت جعفر بن طیار کی اولاد شامل ہے. اور پھر میرے حضور کے صحابہ بھی شامل ہیں، اللہ اکبر، جن میں سے ایک نام میں آپ کے سامنے رکھوں. ان کا نام تھا حضرت انس بن حارث اور حضرت حبیب ابن مظاہر. یہ میرے آقا کے صحابہ تھے، دیگر بھی صحابہ موجود تھے. میں ناظرین مکرم آج آپ کے سامنے حضرت حر، حضرت حبیب ابن مظاہر اور اس کے بعد کربلا شریف میں امام علی مقام کے قدمین پر نچھاور ہونے والے، اپنے آپ کو قربان کرنے والے حضرت وہب کی شہادت یہ پیش کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے کہ آگے وہ مقام، وہ مرحلہ کہ ہم امامین کی شہادتوں میں سے 1-2 شہادتیں آپ کے سامنے رکھ سکیں، کیونکہ آخر میں امام علی مقام کی شہادت پیش کرنا بہت ضروری ہے. ہم کل آپ کو یہاں تک سنا چکے ہیں، آپ سن چکے ہیں کہ فجر کی اذان ہو گئی، اس کے بعد سیدہ زہرا پاک کی زیارت ہو گئی. یہ تمام مرحلہ ہونے کے بعد میرے امام حسین پاک نے سر کے اوپر اپنے نانا جان کی دستار رکھی، جسم کے اوپر اپنے بابا جان کی پوشاک پہنی، گلے میں اپنے بھائی جان کا رومال رکھا، ہاتھ میں اپنے چچا کا نیزہ پکڑا، دوسرے اللہ، ہاتھ میں اپنے بابا کی تلوار پکڑی، اور اس گھوڑے پہ سوار ہوئے جو گھوڑا کبھی مصطفیٰ کے کو سواری دیا کرتا تھا اور کبھی علی المرتضیٰ کو سواری دیا کرتا تھا. یہ دیکھیے میرے امام کی اتمام حجت، آپ میدان میں تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر وہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ بہت وسیع ہے، اگر وہ سنائیں تو اسی میں کم و بیش 1.5-2 گھنٹے گزر جائیں. میرے امام نے خطبہ سنایا. جب خطبہ اپنی طول پکڑتا گیا تو وہاں پر موجود ابن سعد نے اور شمر نے امام علی مقام سے کہا کہ ہمیں لمبی چوڑی باتیں نہ سنائیے، بلکہ آپ یزید کی بیعت جو ہے اس کو قبول کر لیں. امام علی مقام نے فرمایا میں صرف تمہارے سامنے یہ تمام چیزیں اس لیے رکھ رہا تھا کہ تاکہ تم قیامت کے دن جا کر یہ نہ کہہ سکو کہ حسین نے اپنے تعارف نہیں کروایا ہمیں میدان جنگ میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں آج بھی تمہیں اپنا تعارف کروا کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں دیکھو میں کون ہوں اور تمہارے ساتھ کون ہے، میرا مقام کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے.
تاکہ کوئی بندہ قیامت والے دن جو ہے وہ سوال نہ کر سکے حسین اپنی طرف سے مکمل آزاد ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا۔ اب یہ معاملہ چل رہا تھا کہ ابن سعد نے آگے بڑھ کر ایک تیر کمان میں کھینچا، اور کھینچنے کے بعد امام علی مقام کے خیمے کی طرف جو ہے وہ اچھال دیا، یعنی کہ جنگ کا آغاز کر دیا۔ امام علی مقام نے اس وقت شاہ جی جو الفاظ فرمائے ذرا وہ سنیے۔ آپ نے فرمایا، اپنی داڑھی مبارک کو ہاتھ میں پکڑ کر اس کی قسم اٹھاتے ہوئے آپ نے فرمایا یہودیوں پر خدا کا غضب ہو جب انہوں نے سختی کا وقت دیکھا تو کہا عزیر خدا کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نصارہ پر غضب الہی ہو کہ سختی کا زمانہ آیا تو انہوں نے افطرا باندھتے ہوئے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا اور اس وقت اس موقع پر تم پر پروردگار کا غضب جو ہے وہ دکھ رہا ہے کہ پیغمبر کے بیٹے کے قتل کا ارادہ کیے ہوئے ہو تم لوگ۔ یہ میرے امام کے آخری جملے۔ میرے امام نے یہ تمام باتیں کرنے کے بعد لشکر کو ترتیب دیا۔ لشکر کیا تھا کہ گلے گلشن رسول و بطول کا ایک ایک چمکتا ہوا موتی تھا، ایک ایک مہکتا ہوا گلاب تھا، ایسا ایسا گلاب کہ کسی کو دیکھ کر مصطفیٰ یاد آتے ہیں، کسی کو دیکھ کر حسن مجتبیٰ یاد آتے ہیں، کسی کو دیکھ کر علی کے دیدار کی پیاس بجھتی ہے، کسی کو دیکھ کر جعفر و عقیل کی جو ہے وہ پیاس بجھتی ہے۔ بس امام نے وہ تمام کا تمام لشکر تیار کیا، اور جب جنگ کی صفیں تیار ہوئی تو سب سے پہلے جناب حر بن ریاحی آپ ابن سعد کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے ابن سعد مجھے ایک بات بتا کہ کیا تو واقعی امام کے ساتھ جنگ کرے گا؟ جی یہ وہی ہو رہے ہیں جو پہلے کل آپ بتا رہے تھے۔ جی یہ وہی ہو رہے ہیں جو پہلے یزید کی طرف تھے۔ ابن سعد کے پاس گئے اور جا کر کتنے دن قبل پہلے کا یہ واقعہ تھا جب آپ نے امام حسین کی طرف بیعت کی؟ یہ 10 محرم کے دن کا واقعہ ہے کہ جب آپ کی بیعت کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں جی وہ کیا کہتے ہیں شاہ جی وہ شعر کہ دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں، یہ وہ گھرانہ ہے۔ آؤ درے زہرا پہ پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ کریم کہتے کس کے ہیں جو کسی کا ہاتھ پکڑ لے پھر چھوڑے مت۔ حر ابن سعد کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا تو واقعی جنگ کرے گا؟ ابن سعد نے کہا ہاں بالکل جنگ کروں گا۔ تو حر نے کہا کل پھر قیامت کے دن مصطفیٰ کو منہ کیا دکھائے گا؟ آج ہم دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہوئے کوئی کام کرتے ہیں تو ہم پہلے یہ سوچتے ہیں یار بار لوگوں نے منہ کی وکھانا ہے۔ کیسے بدبخت تھے جنہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ محشر میں مصطفیٰ کو منہ کیا دکھانا۔ ابن سعد نے اس بات کو، اور شاہ جی میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، یہ ابن سعد تھا کون؟ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کون جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ حسین کے مقابلے میں کوئی یہودی نصارے نہیں آئے، صحابہ کی اولاد آئی ہے۔ وہ کہو ابن سعد کو بھی تو پتا تھا کہ ابھی حسین کون ہے، اس نے منہ نیچے کر لیا۔ جناب حر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں 2 لکیریں، ایک لکیر پڑ گئی، ایک یزید کی طرف ایک حسین کی طرف۔ میں سوچی جا رہا ہوں کہ کیا کروں، یزید سے مال لوں کہ مصطفیٰ کو منہ دکھانے کے قابل بنوں۔ کہتے ہیں یک لخت میرے دل کے اوپر ایک ودیت ہوئی بات کہ اے حر اگر نجات چاہتا ہے تو حسین کی طرف رخ کر دے۔ اللہ اللہ حر کہتے ہیں کہ ابھی جب جانے لگے تو جناب حر کا بھائی وہ آپ کے پاس آیا
اور اس کا نام تھا مصعب بن یزید. اس نے آ کر کہا، اس نے کہا او ہر، میں نے آج تک کبھی کسی بھی جنگ میں تمہیں اتنا پریشان نہیں دیکھا، آج پریشان کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کیونکہ جب بھی ہم نے جنگ کی ہے تو سامنے کافر ہوئے ہیں، آج جنگ کر رہے ہیں تو سامنے مصطفیٰ کا بیٹا ہے، کس منہ سے مصطفیٰ کے سامنے اللہ جنگ؟ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہے وہ ضمیر جس کا نام حسین ہے، جس کا نام کربلا ہے، جس کو گرو نانک نے اپنے چیلے کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا. اس نے کہا تھا جا میرے چیلے اپنی بہن سے نکاح کر. اس نے کہا حضور نہیں کر سکتا. کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ اس نے کہا ضمیر اجازت نہیں دیتا. فرمایا سن، اسی ضمیر کو کربلا کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہے وہ ضمیر جو ہر کا جاگا. اور کیسا جاگا؟ کہا بھائی میں ڈرتا نہیں ہوں، مگر میرے نفس نے مجھے جنت اور دوزخ کے درمیان ایک رخ اختیار کرنے کا جو ہے وہ معاملہ سونپ دیا ہے. بس یہ سوچنا تھا کہ امام کی نظر اٹھی اور امام نے جب غور سے دیکھا تو ہر کو اپنا بنا لیا. ہر دوڑتا آیا اور امام کی قدمین پہ آ کر سر رکھا اور کہا حضور معافی چاہتا ہوں، یہ جو 7 دن آپ کے دشمنی کے طور پہ سامنے رہا. معافی مانگنے کے بعد امام عالی مقام نے اپنا ہاتھ ہر کے سر پہ پھیرا، ہر کے ماتھے پہ پھیرا اور ہر کے ماتھے پر سیدہ زہرا کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال باندھا. اللہ اکبر. جسے آپ نے پڑھا بھی کہ میرے سر پہ سند ہے فقط رومال نہیں، جسے حسین سنبھالے اسے زوال نہیں. یہ ہے وہ رومال. اللہ اکبر. امام نے سند دی، فرمایا جا ہر ہر کہتے ہیں آزاد کو. فرمایا آج میں نے تجھے جہنم کی جو آگ ہے اس سے آزاد کر دیا ہے. اب جب ہر کو دیکھا تو ہر کا بھائی پیچھے پیچھے مصعب بن یزید بھی آ کر امام کے ساتھ مل گیا. ہر کا بیٹا بھی امام کے ساتھ آ کے مل گیا، ہر کا غلام بھی آ کے امام کے ساتھ مل گیا. اور اگلی بات دیکھیے، جناب ہر فرماتے ہیں کہ میں امام کو چننے میں آسان اس لیے ہو گیا کہ میں نے شب عاشور خواب دیکھا کہ میرے والد گرامی مجھے ملنے کے لیے آئی اور کہنے لگے بیٹے صبح جنگ کس کے خلاف کر رہا ہے؟ میں نے کہا حسین کے خلاف. کہا تجھے شرم نہیں آئے گی کہ مصطفیٰ کے بیٹے کے خلاف تلوار نکالے گا؟ اللہ. کہا اگر تو جہنم کی آگ برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو پھر یزید کے لشکر کی طرف سے ہو کر حسین کے خلاف جنگ کرنا. اگر تو جنت کا متلاشی ہے تو پھر وہ جنت تجھے حسین کے قدموں سے ملے گی. ناظرین مکرم، یہ تمام باتیں کرنے کے بعد جناب ہر نے امام علی مقام سے اجازت طلب کی کہ اے امام مجھے اپنی طرف سے جنگ کرنے کی اجازت دی جائے. میرے امام نے فرمایا کہ نہیں، پہلے ہم کسی اور کو بھیجیں گے. کہا نہیں، جب دشمنی کرنے میں آپ کا رستہ روکنے میں پہل میں نے کیا تو آپ کی طرف سے جنگ کرنے میں بھی پہل میں کروں گا. جناب ہر میدان جنگ میں گئے. ایک مشہور عربی جوان صفوان بن حنزلہ، اس کو بلایا ابن سعد نے اور کہا کہ ہر کو کسی طریقے سے ہمارے پاس واپس لے آؤ. اگر وہ واپس نہ آئے تو چالاکی سے ان کا سر اتار دینا. جیسے ہی وہ قریب آیا اس نے آ کے گفتگو شروع کی تو جناب ہر نے فرمایا صفوان بات سن، میں تجھ سے مکالمہ کرنے نہیں حسین کی طرف سے جنگ کرنے آیا ہوں. ساتھ ہی تلوار کا وار کیا اور صفوان کو زمین پر گرا دیا. صفوان کو جب مارا تو صفوان کے 3 بھائی غصے میں آگ بگولا ہو کر باہر نکلے. جناب ہر نے ایک ایک کر کے تینوں کو قتل کر دیا. جب ابن سعد نے یہ دیکھا تو اس نے کہا ظالموں، یہ ہر ہے، اگر تم نے ہر کا مقابلہ ایک ایک کر کے کیا تو یہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، یہ سب کو مار دے گا. مل کر ہر کا جو ہے وہ مقابلہ کرو. جناب ہر پہ چاروں طرف سے تیروں کی بارش آئی اور ایک انسان کسورہ بن کنانہ وہ اٹھا
اور اس نے جناب حر کو جو ہے وہ ایک نیزہ آپ کے پیٹ میں مارا. آپ گرے اور آپ نے آواز لگائی ادرکنی یا ابت الحسین، ادرکنی یا ابا عبد اللہ الحسین، کہ اے میرے امام میرے مدد کو آئیے، قربان جائیے حر جیسے مرید کو کہ جس کی جان اپنے پیر حسین کے ہاتھوں میں جا رہی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور غوث پاک کا وہ فرمان کہ آپ نے فرمایا اس پیر کو مرید کرنے کا حق حاصل نہیں ہے جو مرنے کے وقت اپنے مرید کی روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل کی شکل میں اس کے سامنے نہ آئے. جب میں نے حر کی یہ شہادت دیکھی تو مجھے حر کے مقدر پہ ناز آیا کہ حر تجھے پیر بھی ملا تو حسین جیسا کہ جس کے ہاتھوں میں تیری روح جا رہی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام علی مقام نے جناب حر کو آپ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور میرے امام نے جناب حر پہ مرثیہ کہا. میرے امام نے حر پہ مرثیہ کہا. حاکم خشعی، حاکم خسعمی آپ روایت لائے ہیں اور آپ نے کہا کہ آپ نے وہاں پر جو ہے وہ ایک نوحہ لکھا، مرثیہ لکھا میرے امام نے. پھر اس کے بعد جناب حر کے بھائی شہید ہوئے، جناب حر کے بیٹے جو ہیں وہ شہید ہوئے، جناب حر کے بیٹے کے بعد آپ کا غلام شہید ہوا. یہ تمام حضرات شہید ہونے کے بعد ناظرین مکرم میں تمام تر بیچ میں سے شہادتیں جو ہیں اس کو چھوڑتے ہوئے آگے چلتا ہوں. میرے امام علی مقام امام حسین پاک جناب حر کو دفنانے کے بعد، آپ کا لاشا مبارک کو رکھنے کے بعد آپ جب واپس پلٹے تو آپ کے سامنے حضرت بریر موجود تھے جو بوڑھے تھے، بہت بوڑھے، ایک عمر رسیدہ پاکیزہ ترین بزرگ تھے. امام علی مقام کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے امام میں بھی آپ کے قدمین پر اپنی جان کو نچھاور کرنا چاہتا ہوں. میں مختلف عمروں کے حوالے پیش کروں گا کہ میرے امام پہ کس کس نے جان نچھاور کی. امام علی مقام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آپ بزرگ ہیں، بزرگوں کا اکرام میرے آقا نے سکھایا ہے ہمیں، میرے نانا نے سکھایا ہے، میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا. آپ نے فرمایا کہ اے امام کیا میں نے مرنے کے بعد محشر میں اپنے آقا کو منہ نہیں دکھانا کہ میں کربلا میں موجود تھا اور میں نے اپنے بڑھاپے کو چھپایا اور مصطفیٰ کی اولاد پہ اپنے بڑھاپے کو قربان نہیں کیا. اللہ اللہ. امام علی مقام نے اجازت دی. جب اجازت دی تو جب وہ میدان میں آئے تو آپ کے سامنے یزید بن ماکل اسلحے سے آراستہ آپ کے سامنے آیا اور آپ نے فرمایا آپ دونوں مل کر مباہلے کی دعا مانگتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں. پہلے تو وار کر، اگر میں بچ گیا اور میرے پہلے ہی وار پہ تو قتل ہو گیا تو سمجھنا یزید باطل تھا، حسین حق پہ. اللہ اکبر. جب یہ بات کی تو یزید بن ماکل نے حضرت بریر پر تلوار کا حملہ کیا. آپ نے اپنی ڈھال پر روکا، روکنے کے بعد حضرت بریر نے ایسا وار کیا کہ اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. زمانہ عش کر اٹھا کہ دیکھو مباہلے کے جو لوگ تھے آج بھی کربلا میں مباہلے پہ جب ان کے غلام اترے ہیں تو کیسا سچ کر دکھایا ہے کہ حسین حق پہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت بریر کسی اسنا میں آپ کو بھی تیروں کی بارش سے شہید کر دیا گیا. حضرت بریر کی شہادت کے بعد شاہ جی یہ بڑا غور طلب ہے جو حضرت وہاب کا واقعہ ہے. امام جب خیمے کی طرف آئے تو حضرت وہاب تشریف لائے. اب حضرت وہاب وہ تھے کہ جن کی شادی کو ابھی صرف 17 دن ہوئے تھے، نوجوان تھے، 21 سال عمر تھی آپ کی، اپنے گھر میں موجود تھے. آپ کی والدہ نے آہو فغاں سنا تو لوگوں سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میدان کربلا میں مصطفیٰ کا نواسا حسین موجود ہے جو یزید کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. اس بڑھیا کی آہو فغاں چیخیں نکلی، اپنے بیٹے کے پاس گئی، کہا بیٹا اپنے کمرے سے نکل، میں تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی اگر حسین کے قدموں پہ تو نے اپنی جان کو قربان نہ کیا. آپ
17 दिन शादी को हुए اور ابھی آپ حق زوجیت کی طرف نہیں گئے. جب یہ تمام معاملہ ہوا آپ اٹھے, آپ نے فرمایا اماں جان میں حسین کے قدموں کی نالین کے ساتھ لگی ہوئی خاک پر قربان. ساتھ ہی آپ کی والدہ نے کہا اگر تیری بیوی نے تجھے روکا تو اس کی بات سن کر رکنا مت بلکہ حسین پر قربان ہو جانا. آپ نے فرمایا اماں جان آپ ہمت رکھیں, میں نے امام پاک کی محبت میں ان کے قدمین پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے ارادہ مسمم کر رکھا ہے. میری بیوی کا کوئی بھی وار مجھ پر چل نہیں سکتا, میں امام پر قربان ہو کر رہا ہوں. اللہ جناب وہب اپنی بیوی کے قربان جائیے. کیا قسمت پائی وہب نے کہ جس نے بیوی بھی ایسی لی کہ جو حسین کی محب تھی. جناب وہب جب اس کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ کربلا یہ قریب ہے, حسین وہاں پر موجود ہے, میں نے وہاں جانا ہے, قربان جائیے. بیوی کے الفاظ سنیے. کہنے لگی وہب مسئلہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں عورت تلوار لے کر لڑ نہیں سکتی, وگرنہ تجھ سے پہلے حسین کی جوتیوں پر میں قربان ہوتی. جناب وہب کی آنکھوں سے آنسو نکلے. اماں کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے کہ اماں میری بیوی بھی تیار ہے, میں بھی تیار ہوں, آئیں چلیں حسین کے قدمین شریفین پر نچھاور ہوتے ہیں. آپ جب گئے تو امام علی مقام نے حضرت وہب کو دیکھا, آپ کو منع فرمایا وہب ابھی تو تیری شادی ہوئی ہے. کہا حسین یہ شادی, یہ عروس, یہ خوشی, یہ مسرت تیرے نالین پہ تصدق اگر تیرے کام نہ آئی تو یہ شادیاں کس کام کی, یہ محبت کے دعوے کس کام کے اگر تیرے کام نہ آئے. آپ وہاں پہ امام علی مقام سے رخصت دے کر حضرت وہب میدان جنگ میں گئے. حضرت وہب جب میدان جنگ میں گئے تو آپ کے سامنے حکیم بن طفیل سامنے آیا, آپ نے اسے مارا. جب اس کو مارا تو ابن سعد نے اعلان کیا, اس نے کہا تمہیں پہلے بھی کہا ہے کہ یہ ایک ایک کر کے قابو نہیں آئیں گے, جو آئے اس کو تیروں کے ساتھ چھل نہیں کرنا. جب تیروں کے ساتھ چھل نہیں ہوا, میرے امام کو جب بلایا, امام کو پتہ لگ گیا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے. میرے امام علی مقام نے ان کا کٹا ہوا سر لا کر جب ان کی بیوی کی گود میں رکھا, قربان جائیے محبت حسین پہ, بیوی نے تڑپ کر چیخ ماری, کہا حسین میں میدان جنگ میں جا تو نہیں سکتی پر اپنے خاوند کے ساتھ تیرے قدمین پر قربان تو ہو سکتی ہوں. خاوند کو دیکھا, چیخ ماری اور وہیں پر اپنی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی. جب ماں نے دیکھا کہ بہو بیٹے کے ساتھ حسین کے نالین پہ قربان کر گئی ہے تو ماں نے اعلان کیا, کہا حسین میری بہو بازی لے گئی, بیٹا بازی لے گیا, میں ماں کیسے پیچھے رہ سکتی ہوں. بیٹے اور بہو کی لاش دیکھی ماں نے ہماری, وہ بھی ساتھ شہید ہو گئی. ناظرین مکرم یہ ہیں وہ ذوات مقدسہ. آگے چلیے, میرے امام کا وہ ساتھی جس کو میرے امام نے خط لکھ کر کہا حبیب ابن مظاہر تو میرے بچپن کا دوست ہے, اگر تو چاہتا ہے کہ حسین سے ملے تو آپ پہنچ, وگرنہ کل عصر کے بعد پھر قیامت والے دن مصطفیٰ کے سامنے ملاقات ہوگی. دوست ہو تو حبیب ابن مظاہر جیسا, ہاتھوں میں راشا ہے, ہاتھ کپ کپا رہے ہیں, مگر وہ حسین کے نالین پہ قربان ہونے کے لیے میدان کربلا میں پہنچے. میرے امام کے پاس پہنچے. امام علی مقام نے جب دیکھا حبیب ابن مظاہر حافظ قرآن تھے, ہر رات قرآن پاک ختم فرماتے تھے, آپ لڑنے کے لیے سامنے گئے, جہاں جہاں گئے آپ نے لاشوں کے کشتوں کے پشتے لگائے, پھر تیروں کی بارش ہوئی. حسین بن نمیر نام کا بندہ, اس نے آپ کو نیزہ مارا, تلوار ماری. حضرت حبیب ابن مظاہر نے ایک آواز نکالی کہ ادرکنی یا ابا عبداللہ الحسین. میرے امام وہاں پر پہنچے اور حبیب ابن مظاہر نے میرے امام سے کہا
کہ اے میرے دوست بتاؤ، میں مصطفیٰ کے پاس تمہارے سے پہلے پہنچ رہا ہوں، مصطفیٰ کے لیے کوئی آپ کا پیغام ہے تو میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کے پہنچا دوں۔ میرے امام نے کہا کہ صرف اتنا کہنا کہ نانا دیکھو حسین ایک ایک کر کے اپنے تمام جو لال ہیں وہ اس نینوا میں دشت میں بکھیر رہا ہے، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، رضائے خدا بندی کے لیے وہ اپنے آپ قربان کر رہا ہے۔ ناظرین مکرم، میں تمام چیزیں ختم کرتے ہوئے جناب حضرت شہزادہ علی اکبر کی شہادت پہ آ رہا ہوں۔ وہ شہزادہ علی اکبر میرے امام کے پاس جب پہنچے، میرے امام نے اجازت دینے سے منع کر دیا، کہا بیٹے تجھے دیکھ کر تو اپنے نانا کی دیدار کی پیاس بجھاتے ہیں ہم خیام والے، تجھے اس دشت کے حوالے کیسے کرتے ہیں؟ کہا بیٹے میں تیرا باپ ضرور ہوں لیکن تیری ماں تیری پھوپھی زینب ہے، جا اس سے جا کے اجازت لے، میں تجھے اجازت نہیں دوں گا۔ سیدہ زینب پاک کے پاس جب جناب علی اکبر تشریف لائے، کہا پھپھو مجھے اجازت چاہیے۔ فرمایا علی اکبر نہیں، میں نے تیرے صدقے میں ہی تو انہوں محمد دیے ہیں، جب تیرا صدقہ دے دیا ہے تو تجھے کیوں کربلا جانے دو۔ جناب علی اکبر کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا ابا جان جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے بوڑھا باپ مقتل میں جائے گا تو میں جا کر قیامت میں دن اپنے نانا کو، اپنے دادا کو، اپنی ماں زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میرے امام عالی مقام نے اپنے شہزادے کو اجازت دی۔ جب امام میدان میں پہنچے تو یزیدیوں کی صفوں میں تھر تھراہٹ مچ گئی، کھلبلی مچ گئی کہ مدینے سے مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ وہ بھاگنے دوڑنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، مصطفیٰ آ گیا۔ فرمایا بھاگو مت، میں مصطفیٰ نہیں، ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر ہوں۔ امام علی اکبر کے سامنے تاریخ کے اوراق لکھتے ہیں کہ امام علی اکبر نے تنے تنہا 350 یزیدیوں کو فنار کیا۔ امام کے پاس واپس آئے، کہنے لگے ابا جان خدا کا واسطہ ہے ایک گھونٹ پانی کا دیجئے، قیامت تک کے لیے یزیدی مائیں کبھی یزیدی جننے گی نہیں، کبھی پیدا نہیں کریں گے۔ میرے امام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے اپنی داڑھی مبارک کی جو گرد تھی اس پہ لگی ہوئی اس کو صاف فرمایا، کہا بیٹے اس وقت حسین کے پاس پانی تو نہیں ہے، یہ زبان ہے جو میں نانا کی چوسا کرتا تھا، تو یہ چوس لے شاید تجھے کچھ تاثیر مل جائے۔ میرے امام نے زبان چوسی، دوبارہ گئے۔ جب دوبارہ گئے لڑتے لڑتے میرے امام کے ارد گرد ناظرین مکرم، میرے امام کے ارد گرد 4000 فوجی آیا، 4000 یزیدی آیا۔ اس نے کہا علی اکبر کو روکو۔ میرے امام نے جب شہزادہ علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار گرتے ہوئے دیکھی، امام دوڑے۔ تاریخ کی اوراق لکھتی ہے، روضۃ الشہداء والے حضرت ملا حسین وائز کاشفی لکھتے ہیں، کہتے ہیں میرے امام نے اس گھیرے کے گرد چکر کاٹنے شروع کیے مگر آپ کو علی اکبر نظر نہ آئے۔ میرے امام دیکھ رہے ہیں علی اکبر کہاں گیا ہے۔ امام دوڑتے دوڑتے کہاں کے کہاں تک پہنچے۔ جب شہزادہ علی اکبر کو نہ دیکھ پائے، آپ نے فرمایا علی اکبر ایک مرتبہ آواز تو دے، تو کہاں ہے؟ جب میرے امام نے دیکھا تو کیا دیکھا،
شہزادہ علی اکبر کی ناش مبارک زمین پر ہے اور اس کے اوپر گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ لوگوں سنو حسین کا جگرا کیا ہے، وہ حسین جس کا 18 سال کا بیٹا مقتل میں جوان جائے مگر جب واپس آئے تو ٹکڑوں میں کٹ کر واپس آئے۔ میرے حسین نے اپنے بیٹے کی لاش مکمل نہیں اٹھائی بلکہ چادر تطہیر میں گٹھڑی باندھ کر خیمے میں لائے۔ ہم شکل مصطفیٰ کی لاش جب خیمے میں آئی، خیام میں آہو بپا فغاں جو ہے وہ برپا ہو گیا۔ شہزادی سکینہ باہر جانے لگی، حسین نے روکا، کہا بیٹی باہر مت جاؤ۔ کہا ابا اس کو کیا سکون ہے جس کا علی اصغر کھو گیا ہو، جس کا علی اکبر کھو گیا ہو، جس کے اونو محمد کھو گئے ہوں، جس کا چچا عباس کھو گیا ہو، جس کے بھائی قاسم کھو گئے۔ میرے امام نے کہا بیٹی صبر کرو۔ قصہ المختصر، میرے امام نے آخر میں اپنی تیاری فرمائی، بہنوں سے ملے، بیٹیوں سے ملے۔ جب جانے لگے میرے امام گھوڑے پہ سوار ہوئے، مرتجز پہ سوار ہوئے۔ مرتجز پہ سوار ہوئے تو گھوڑے کو ایڑ لگائی مگر گھوڑے نے چلنے سے منع کر دیا۔ میرے امام نے کہا کہ میں نے سب کو یہاں سے بھیجا ہے مگر کسی گھوڑے نے اس طرح رکاوٹ نہیں ڈالی، یہ میرا گھوڑا کیوں ایسے کر رہا ہے؟ میرے امام نے جب یہ بات سنی، دیکھی پرکھی، تو آپ نے گھوڑے کو تازیہ لگایا کہ چلتا کیوں نہیں ہے؟ اس گھوڑے نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا مالک مجھے آواز دے میں حسین سے بات کروں۔ کہا حسین میں کیسے چل سکتا ہوں جب میرے گھوڑے کی ٹانگ کے ساتھ سکینہ لپٹ کر کھڑی ہے کہ خبردار اس مقتل میں میرے بابا کو مت لے کر جانا۔ میرے امام عالی مقام گھوڑے سے نیچے اترے، بیٹی کو گلے سے لگایا، پیار فرمایا، کہا بیٹی صبر کرو۔ کہا ابا جان جاتے جاتے ایک سوال کا جواب دیتے جائیے۔ کہا بیٹی کیا سوال ہے؟ کہا ابا یہ بتائیے یتیم کس کو کہتے ہیں؟ کہا ابا جان یہ بتائیے یتیم کس کو کہتے ہیں؟ میرے امام نے فرمایا بیٹی یتیم اس کو کہتے ہیں جو تو ابھی ظہر کی نماز کے بعد ہونے والی ہے۔ جناب سیدہ سکینہ پاک کو جناب سیدہ زینب کے حوالے کیا۔ میرے امام مقتل میں گئے، آپ نے جا کر پھر کہا لوگوں پہچانو میں حسین ہوں، میری تکریم کرو، میری عزت کرو، مت کرو ایسا، تم نے سب کو شہید کر دیا، آؤ تمہیں سب کو معاف کرتا ہوں، آؤ حق کی طرف آؤ۔ میرے امام کی وہاں پر کسی نے نہ سنی، جو سامنے آیا میرے امام نے اس کو واصل جہنم کیا۔ کرتے کرتے میرے حسین پاک نینوا کی زمین پر گرے۔ یہ کون گرا ہے؟ یہ مصطفیٰ کا چین گرا ہے، یہ زہرا کی گود کا پالا گرا ہے، یہ علی کے گھر کا نور گرا ہے، یہ حسن کے دست و بازو گرے ہیں۔ وہ بدبخت ملعون کون ملعون؟ شمر ملعون آپ کی چھاتی پر آ کر بیٹھا، کہا رے بدبخت یہ اپنے منہ سے بال تو ہٹا۔ جب بال ہٹائے تو اس کے لمبے دانت دیکھے، آپ نے فرمایا شکر الحمدللہ۔ کہا ملعون یہاں سے اپنی چھاتی کے جو بٹن ہیں وہ کھول۔ جب کھولے تو دیکھا وہاں برس کے نشان ہے، آپ نے فرمایا ثم الحمدللہ۔ کہا حسین میں تیری چھاتی پہ ہوں تو الحمدللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا اس لیے کیونکہ رات کو خواب میں میرے نانا نے جو مجھے اپنے قاتل کی نشانیاں بتائی ہیں میں اسی کے ہاتھ سے شہید ہو رہا ہوں۔ میرے امام نے کہا ہٹ جا پیچھے،
بس ایک آخری میری شرط ہے کہ میں زمین پر نماز کے سجدے کے لیے سر رکھوں تو پھر چاہے میرا سر اتار دینا۔ امام علی مقام نے جب زمین پر سر رکھا تو اس شمر نے آپ کا سر اقدس جو ہے اسے کاٹ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین مکرم، یہ کربلا ہے جس میں گلشن بطول، گلشن رسول اسلام کی بقا کے لیے، ہم تک کلمہ حق پہنچانے کے لیے ایک ایک کر کے راہ خدا میں شہید ہو گئے۔ کبھی ایک ایک شہادت پہ تفصیل سے گفتگو کریں تو گھنٹوں چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو امام علی مقام کے غم میں شریک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے خیال سے مقتل کربلا جس انداز کے اندر اور چنیدہ شہادتیں وقت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے قبلہ نے بیان کی ہیں، اور اس مقتل کو سننے کے لیے بھی حسینی ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ سن ہی وہی سکتے ہیں جو حسین کے ماننے والے ہیں۔ ان اشعار کے ساتھ آپ سے بزم فراق کربلا کی اس آخری نشست سے اجازت لوں گا کہ لطف و دھن صرف علی ہیں اور علی کے بیٹے، لطف و دھن صرف علی ہے اور علی کے بیٹے، عشق من صرف علی ہیں اور علی کے بیٹے، لطف و دھن صرف علی ہیں اور علی کے بیٹے، عشق من صرف علی ہیں اور علی کے بیٹے، اور شانیں ہیں کسی کی تو بھلا ہوتی رہیں، اور شانیں ہیں کسی کی تو بھلا ہوتی رہیں، ذوالمنن صرف علی ہیں اور علی کے بیٹے، ذوالمنن آمین۔ صرف علی بے ہیں شک۔ اور علی کے بیٹے، اور ہم نے تطہیر کے عنوان سے یہ سیکھا ہے، ہم نے تطہیر کے عنوان سے یہ سیکھا ہے، ذو فگن پیرہن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے، پیرہن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے، اور بعد سرور کے ولایت کے افق پر دیکھو، بعد سرور کے ولایت کے افق پر دیکھو، ذو فگن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے، اللہ ذو فگن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے۔ اور قبلہ نے اس شعر کے اندر عقیدہ بیان کر دیا کہ پرچائے داخلائے خلد و جہنم میں فقط، یہ عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ پرچائے داخلائے خلد و جہنم میں فقط، ممتحن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے، اللہ اکبر۔ ممتحن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے، اور گود مادر سے لحد تک بطریق احمد، واہ۔ گود مادر سے لحد تک بطریق احمد، مطمئن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے، گود مادر سے لحد تک بطریق احمد، مطمئن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے، اور دین وحدت کی قسم بعد ابو طالب کے، دین وحدت کی قسم بعد ابو طالب کے، بانک پن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے، واہ۔ بانک پن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے۔ اور تعریف پنجتن کیا خوبصورت انداز میں کی قبلہ سید نصر اللہ شاہ صاحب کاظمی فرماتے ہیں کہ سرور دین بما زہرا حزین یاد یہ رکھ، سرور دین بما زہرا حزین یاد یہ رکھ، 5 تن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے، واہ واہ واہ۔ 5 تن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے، لطف و دھن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے۔ اور چونکہ آج کربلا سنائی گئی اور کربلا کو یہاں پر مکمل کیا گیا، جو ویورز ہمیں کل نہیں دیکھ رہے تھے، ان اشعار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، کیونکہ آج بولنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے الفاظ کی صورت میں، تو اشعار ہی بول سکتے ہیں کہ اگر کربلا کو بسایا نہ جاتا، اگر کربلا کو بسایا نہ جاتا تو دین محمد بچایا نہ جاتا،
تو دین محمد بچایا نہ جاتا، اگر ایک بھی ہوتا مسلم مقابل، اگر ایک بھی ہوتا مسلم مقابل، تو زہرا کا کنبہ ستایا نہ جاتا، تو زہرا کا کنبہ ستایا نہ جاتا، اگر پاس ہوتا امام حسن کا، اگر پاس ہوتا امام حسن کا، تو گھوڑے سے قاسم گرایا نہ جاتا، تو گھوڑے سے قاسم گرایا نہ جاتا۔ اور اگر کربلا تخت لینے پہ ہوتی، اگر کربلا تخت لینے پہ ہوتی، تو زینب کو طیبہ سے لایا نہ جاتا، تو زینب کو اللہ طیبہ اکبر۔ سے لایا نہ جاتا۔ اور اگر اجر سرکار پہچانا ہوتا، اگر اجر سرکار پہچانا ہوتا، اگر اجر سرکار پہچانا ہوتا، تو سادات کو یوں ستایا نہ جاتا، تو سادات کو یوں ستایا نہ جاتا۔ اور شہزادہ علی اکبر کی گفتگو فرما رہے تھے قبلہ شاہ جی آپ کی شہادت، کہ شبیہ نبی کو جو پہچان لیتے، شبیہ نبی کو جو پہچان لیتے، تو اکبر کا لاشا اٹھایا نہ جاتا، تو اکبر کا لاشا اٹھایا نہ جاتا۔ اور اگر حق کے نسواں کا کچھ پاس ہوتا، اگر حق کے نسواں کا کچھ پاس ہوتا، سکینہ کا خیمہ جلایا نہ جاتا، سکینہ کا خیمہ جلایا نہ جاتا۔ اور اگر دین احمد بچانا تھا آساں، اگر دین احمد بچانا تھا آساں، تو اصغر کو ہاتھوں پہ لایا نہ جاتا، تو اصغر کو ہاتھوں پہ لایا نہ جاتا۔ اگر آپ کوثر کے متلاشی ہوتے، اگر آپ کوثر کے متلاشی ہوتے، تو شانہ غازی کٹایا نہ جاتا، اگر آپ کوثر کے متلاشی ہوتے، تو شانہ غازی کٹایا نہ جاتا۔ اور اگر صرف بیعت کا ہوتا معمہ، اگر صرف بیعت کا ہوتا معمہ، اگر صرف بیعت کا ہوتا معمہ، تو ناشوں پہ گھوڑا دوڑایا نہ جاتا، تو ناشوں پہ گھوڑا دوڑایا نہ جاتا۔ اور اگر راہ حق میں رضا ہوتی آساں، اگر راہ حق میں رضا ہوتی آساں، تو ٹکڑوں میں اکبر کٹایا نہ جاتا، تو ٹکڑوں میں اکبر کٹایا نہ جاتا۔ اور حسین ابن حیدر، حسین ابن زہرا، اللہم صلی اللہ علیہ حسین ابن حیدر، حسین ابن زہرا، حسین ابن حیدر، حسین ابن زہرا، تیرا غم ہزی سے بھلایا نہ جاتا، تیرا غم وسلم۔ ہزی سے بھلایا نہ جاتا۔ اگر کربلا کو بسایا نہ جاتا، تو دین محمد بچایا نہ جاتا۔ ناظرین محترم، آج کی یہ نشست بزم فراق کربلا کا عنوان لیے جو 10 روزہ نشست کا آغاز کیا تھا، آج انا للہ و انا الیہ راجعون کے ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حسین پاک کی قربانی کے صدقے اس اسلام کو اسلام مخالف دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ اور آج کل آمین۔ یہ جو فتنہ فساد حضور کی آل اور حضور کے اصحاب کے بارے میں برپا ہو رہا ہے، یقیناً یہ کربلا کا نقشہ پیش کر رہے ہیں کہ جہاں پر حسین کے مد مقابل یزیدی تھے، آج بھی حضور کی آل کی گستاخی کرنے والے یزیدی موجود ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یزیدیوں سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ ہماری آنکھوں کو غم حسین میں رونا نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنے تمام ویورز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ 8 ایام ہمارے ساتھ اس بزم فراق کربلا کے اندر اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا، اور آپ سب کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ غم حسین کے علاوہ آپ کو کوئی غم نہ دکھائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ غم حسین کے صدقے آپ کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا آپ سب کو یہ پیغام محبت سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آج یہ بزم فراق کربلا کی آخری نشست ہم لوگوں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ کل انشاءاللہ بعد از نماز عشاء یعنی 9 بجے انشاءاللہ اسی میری فیس بک آئی ڈی سے محفل فراق کربلا کا عنوان لیے ایک
محفل نعت کا انعقاد کیا جائے گا، جس کے اندر آپ کو محفل نعت بھی اسی میرے یوٹیوب فیس بک پیج سے آپ کو لائیو دکھائی جائے گی، وہ بھی ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہے۔ اور کل ہماری یہ ٹرانسمیشن محفل فراق کربلا کو عنوان لیے اپنی آخری مراحل کی جانب ہوگی۔ اس یقین کے ساتھ اپنے اس میزبان کو اجازت دیجیے کہ انشاءاللہ عشرہ محرم کے بعد نئے عنوانات کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھیجا انہیں بنا کے تھا اپنا وکیل خاص، شبیر با کمال کا تھا وہ خلیل خاص، کنبائے حیدری کا بھی تھا وہ کفیل خاص، جس نے اسے شہید کیا تھا ذلیل خاص، امن و سکون و آشتی کی وہ دلیل تھا، مسلم تھا نام اس کا وہ پسر عقیل تھا۔